اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹی کے معاملے میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بات کرتے ہیں ایسے کہ کیا بیٹی کو ذلت کے ساتھ برداشت کر لیں یا اسے مٹی میں گاڑ دیں. اور پھر اللہ نے فرمایا سنو کیا بری رسم ہے، کیا بری بات یہ کرتے ہیں. یہ صرف عربوں میں ہی نہیں، آپ قدیم دنیا کے جو مذاہب دیکھیں گے تو بہت جگہوں پہ ایسے ہوتا تھا کہ یہ لڑکی کو مار دیتے تھے. اور ہندوؤں میں یہ ستی کی رسم اور اسی طرح لڑکیوں کو برابری کے درجے میں نہ رکھنا، بلکہ ان کے ہاں پوری تہذیب مل جائے گی کہ ان کے ہاں لڑکیوں کو قتل کرنا اور اپنے معبودوں کے نام پر اپنی اولاد کو بھینٹ چڑھا دینا، یہ اب تک بھی ہے. اگرچہ اب کم ہو گیا ہے کیونکہ کچھ تھوڑی بہت پڑھنے لکھنے کی وجہ سے الہاد کی روشنی آ گئی، کچھ مذہب سے متنفر ہو گئے، یہ چیزیں ہو گئیں. وگرنہ حقیقت میں تو اب بھی پایا جاتا ہے گاؤں میں دیہات میں کہ یہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو بعض تو سمندر میں پھینک دیتے تھے. اب بھی ایسے دیہات مل جائیں گے جہاں مگرمچھ کے سامنے ڈال دیتے تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں اور یہ اپنی اس طرح کی پرستش سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے ان کے متعلق کہا کہ ان کی آخرت جو ہے وہ برباد ہوئی، آخرت پہ یہ ایمان نہیں رکھتے اور بہت بری ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان حقوق کو ضائع کرتے ہیں. اگر یہ اللہ کے سامنے جواب دینے کے پابند ہوتے اور انہیں احساس ہوتا کہ خدا کے سامنے جواب دینا ہے تو کبھی بھی یہ ایسی بری حرکتیں نہ کرتے. پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد اس کائنات میں جتنا لوگوں نے ظلم مچا رکھا ہے اس کے متعلق بات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور لوگوں اگر پکڑے اللہ تعالی الناس لوگوں کو بظلمہم لوگوں کی ناانصافی کی وجہ سے. ظلم کے لفظ کا جو یہاں اطلاق فرمایا گیا تو آخر ظلم سے مراد کیا ہوئی؟ یا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ لوگوں کو پکڑے ان کے شرک کی وجہ سے، اور یا ظلم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لوگوں کو پکڑے عام طور پر جو ظلم انسانی معاشروں میں ہے اس ظلم پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمانا شروع کر دے. ما ترکا نہ چھوڑے علیہا اس زمین پر من دابۃ کسی ایک جانور تک کو خدا باقی نہ رہنے دے. ولیکن اور لیکن بات یہ ہے کہ یؤخرہم وہ انہیں تاخیر مہلت دیتا ہے الی اجل مسمی ایک خاص مدت تک ایک خاص وقت تک اللہ نے مہلت دے رکھی ہے. یہاں پر جو بات چل رہی تھی وہ تو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے ظلم کی ایک مثال دی اور اس کا ربط ہو گیا پچھلی آیات سے کہ یہ لڑکیوں کو دفن کرنا جو اتنا بڑا ظلم ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس ظلم کی پاداش میں لوگوں کو پکڑنا شروع کرے تو اس طرح کے بہت سے مظالم جو انسان کرتے ہیں تو دنیا میں خدا کسی جانور تک کو زندہ نہ رہنے دے. دابہ کا لفظ جو ارشاد فرمایا ہے تو دابہ کا لفظ یعنی ایک چلنے والا بھی باقی نہ رہے، اور اگر بالکل لغت سے ترجمہ کر لیں تو ایک جانور جو رینگتا ہو وہ بھی اس دنیا میں باقی نہ رہے. اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو پھر تو بات ہو جاتی ہے آسان اس اعتبار سے کہ اگر دابہ سے مراد انسان مان لیے جائیں کہ کوئی چلنے والا اس دنیا میں نہ رہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ ظلم تو کیا ہی ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر پکڑے گا ظالموں کو تو سارے کے سارے ظالم اس دنیا میں ختم ہو جائیں گے، اور ظالم جب لوگ ختم ہو جائیں گے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف ہی کیوں لائیں گے؟ ظالموں کی نسل خدا ختم کر دے گا، پھر اس کے بعد جو باقی رہیں گے پھر ان کی نسلیں ختم ہوتی جائیں گی تو آخر پہ پہنچ کے اس دنیا میں کوئی انسان رہے گا ہی نہیں. جب رہے گا نہیں تو جانوروں کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس لیے ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑے لوگوں کو ان کے ظلم پر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ظالم ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظلم کو روک سکتے تھے، منع کر سکتے تھے، انہوں نے ظلم کو منع نہیں کیا، ان کے سامنے ظلم ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے چپ کر کے اس ظلم کو، اس کے نتیجے میں
کہ وہ ان پر جو سزا آئے گی وہ بھی اس میں مار دیے جائیں، اس کائنات میں کوئی چلنے والا باقی نہ رہے۔ تیسری تفسیر جس پہ اشکال پیش آتا ہے، اصل میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من دابۃ، کوئی جانور بھی باقی نہ بچے، تو آخر جانوروں نے کیا قصور کیا ہے، انہیں کیوں مار دیا جائے؟ اس کا بہت آسان اور بے غبار جواب تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے دنیا میں اتنے ظلم مچا رکھے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب آئے تو ان کی نحوست سے اور ان لوگوں کے ظلم، اس کی پھٹکار کی وجہ سے جانور بھی مر جائیں، اتنا ظلم عام ہو گیا ہے دنیا۔ تو لوگوں کو ظلم کی طرف متوجہ کیا کہ اس کائنات میں جتنا تم ظلم کر رہے ہو، اگر اللہ ایک دم سے پکڑنا شروع کر دے تو دنیا میں کسی کی زندگی ممکن ہی نہ رہے۔ پھر اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے مہلت دے دی ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت تک کے لیے مہلت دے دی ہے، کہ یعنی جب تمہارا حساب پورا ہو جائے گا، جو وعدہ ہے اللہ کا زندگی کا وہ پورا ہو جائے گا، جب آئیں گے تو خدا ان سب سے حساب لے لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنی زمین میں جن چیزوں سے شدید نفرت ہے ان میں ظلم ہے، اور وہ ظلم متعدد صورتوں میں سامنے آتا ہے۔ ظلم کی سب سے بدترین قسم تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور اسی طرح ظلم کی اس کے بعد جو بدترین قسم ہے وہ دوسری قسم یہ اوپر آ گئی کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، زندہ گاڑ دیا، اور اس سے آیت سے روشنی پڑتی ہے اس طرف بھی کہ لوگ اپنی اولادوں کی تربیت سے جو غیر متوجہ ہوتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے، اللہ کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اللہ کے ہاں کتنی بڑی سزا اس کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بھی لوگوں کی پرورش کرتے ہیں، لوگوں کو پالتے ہیں، ان کے لیے بہت مناقب اور فضائل ارشاد فرمائے۔ مثلا کوئی آدمی ہے اور وہ یتیموں کو پالتا ہے، یتیم بچوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً ان چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے، اور آپ نے فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جائے۔ اب اگر مسلمان صرف اس حدیث پر بھی عمل کرنے والے ہوتے یا اب بھی ہو جائیں تو لاکھوں بچے ہیں جو دنیا میں مسلمانوں کے یتیم ہو گئے، بوسنیا میں پوری نسل یتیم ہو کر رہ گئی۔ اب دیکھ لیں عراق میں کتنے بچے ہیں جو یتیم ہو رہے ہیں، افغانستان میں کتنے بچے ہیں جو یتیم ہوئے ہیں، اور ان سارے بچوں کو ان میں سے اکثریت کو جا کر چرچ نے سنبھالا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے کیمپس لگائے، بڑے بڑے لوگ آئے اور انسانیت کی بنیاد پہ انہوں نے بچوں کو سنبھالا ہے، مگر مسلمانوں نے اپنا حصہ اس میں بہت تھوڑا ڈالا۔ تو اللہ تعالی نے اس آیت میں جو ظلم کا مان بعد اس کے ذکر کیا ہے بچی کو گاڑنے کے بعد، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس ظلم کو رائج نہیں ہونے دیتا، جو بچوں کی پرورش کرتا ہے، جو اولاد کی تربیت کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتا ہے، اس میں سب یہ چیزیں، اسی لیے ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 3 بہنوں کی پرورش کر دی اور پھر ان کی شادی کر دی، انہیں گھر تک پہنچا دیا، وہ بھی اس کے لیے جہنم سے آگ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول 2 بہنیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بہنیں۔ اس نے کہا 1 بہن؟ آپ نے فرمایا 1 بہن بھی جس نے اپنی پال لی اور اسے اس کے گھر تک شادی کر کے پہنچا دیا، قیامت میں اللہ کے ہاں وہ اس کو جہنم سے عذاب دینے کی عذاب اور جہنم سے اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان انسانوں کا خیال کرے اور انسان انسانوں کے لیے راحت آرام کا سبب بنے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اور جو خلافت راشدہ کا دور تھا، یہ لوگ ایسی کچھ یعنی گپوں کی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا مر گیا جس کو خارش ہو گئی تھی اور اسے دوا کی ضرورت تھی اور ہم اسے دوا نہیں دے سکے، مجھے اللہ کا خوف ہے اللہ قیامت میں مجھ سے اس کتے کے بارے میں دریافت کرے گا، تو وہ پوری ذمہ داری کا احساس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری حج کے موقع پہ لوگوں سے بات کی اور انہوں نے دیکھا جب لوگ بہت حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، محرم میں ان کی شہادت ہو گئی،
انہوں نے کہا اگر میرے پروردگار نے 1 سال مجھے زندگی دی اور تو میں اس سال سارے کام اپنے پورے کروں گا، اور پھر اگلے سال میں جتنی میری سلطنت ہے میں اس ساری کا دورہ کروں گا، اور ایک چوراہے پر جا کر کھڑا ہو جاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ تمہیں کوئی بھی شکایت میری طرف سے جو امیر مقرر کیے گئے ہم سے ہے تو تم آؤ تاکہ میں تمہیں انصاف دوں۔ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق، اس کی راحت، یہ سب چیزیں یہ جتنی زیادہ عام ہو جاتی ہیں اتنا معاشرے میں امن پھیل جاتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور معاشرے کا امن اور اطمینان لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں۔ معیشت کی آسانی، یہ چیزیں بہت بڑی نیکیوں میں سے ہیں کہ کسی آدمی کو آپ معیشت کے فکر سے آزاد کر دیتے ہیں، اب اس نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق بڑھ جائے گا، کبھی تو اسے شرم آئے گی کہ میں کب تک آخر اللہ کی نافرمانی میں لگا رہوں گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر اللہ لوگوں کو پکڑنا شروع کرے ان کے ظلم پر، ما ترک علیہا، اس زمین پر نہ چھوڑے، من دابۃ، ایک جانور کو بھی نہ خدا چھوڑے، سب کو پکڑ لے۔ انسانوں کو تو مار پڑے ہی پڑے، انسانوں کی نحوست سے جانور بھی برباد ہو جائیں۔ یہ انسان کی اور یہ حضرت انسان کے جو گناہ ہے نا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس کائنات میں اتنا بڑا تغیر پیدا ہو جاتا ہے انسان کے بگڑنے سے کہ اس کا بگاڑ جانوروں تک کو برباد کرتا ہے۔ مشکات میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش نہیں ہوئی اور جانور اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج، انسان اور جن، یہ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور جا کے عرض کیا حضرت بارش نہیں ہو رہی۔ طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے بارش کی دعا کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، اور جب جا رہے تھے لوگ سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے کہا ورجعوا الی بیوتکم، گھروں کو چلے جاؤ اب بارش ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیسے، اتنا اہتمام ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں جب جا رہا تھا تو میں نے چیونٹی کو دیکھا، وہ اپنی بل سے نکلی اور اس نے اپنے آگے کے ہاتھ دونوں پھیلا دیے، اور اس نے کہا پروردگار گناہ تو انسان اور جن کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں رک گئیں اور ہم زمین میں جل گئی ہیں، پروردگار تو ہم پہ بارش برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ ہم اس چیونٹی کے صدقے ان انسانوں کو بارش دے دیں گے، اور فرمایا لوٹ جاؤ، قد سقیتم لغیرکم، کسی اور کی دعا سے تمہیں آج بارش مل جائے گی۔ یہ چیز ہے، یہ کائنات، اس کے اسرار سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، کس کو کس کی دعا پہنچتی ہے، کون کس کے صدقے میں آ جاتا ہے، کون آدمی جو ظلم دیکھتا ہے اس کے باوجود مظلوم کی مدد نہیں کرتا، کس کی پکڑ میں آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ اللہ نے کہا جانور تک اس زمین پہ باقی نہ بچتا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ایک مہلت دیتا ہے ایک مدت تک کے لیے، اس کا وعدہ ہے تمہاری زندگی ہے، یہ امتحان ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب آ جائے گی لوگوں کی مہلت پوری ہو جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ، یہ ڈھیل جو اللہ نے دی ہوئی تھی وہ وعدہ جب پورا ہو جائے گا نہ دیر کریں گے، ساعتاً ایک لمحے کی دیر نہیں ہوگی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ایک لمحے کی جلدی نہیں ہوگی۔ لوگوں کو اللہ سزا دے اور فرض کر لو بارش ختم ہو جائے، اس دنیا میں پھر کیا ہو، جانور بھی مریں اور انسان بھی مریں، اور اللہ تعالی اگر سزا دے اور دھوپ کو خدا روک لے پھر اس دنیا میں کیا ہو۔ اللہ نے فرمایا ایک لمحے کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیں گے، جب لوگوں کی مدت پوری ہو جائے گی، ڈھیل ختم ہو گئی، بس اللہ کے حضور میں چلو۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے قبر میں ایک آدمی کے عذاب کا حکم دیا، اور وہ اللہ سے برابر دعا مانگتا رہا کہ خدایا اس کو ٹال دے اور ٹال دے اور ہٹا دے، اور یہاں تک کہ اللہ نے اس کی دعا کو سنا اور اس کے عذاب میں کمی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 کوڑے اسے لگاؤ فرشتوں، اور پھر ایک رہ گیا آخر پہ، تو اس نے درخواست کی اللہ اس ایک کو بھی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اسے تو لگانا ہے، اور فرشتے نے جب اسے کوڑا مارا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی، اور پھر جب وہ زندہ کیا گیا تو اس نے کہا میرے پروردگار میرا بھی قصور بتایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آدمی کو تیری مدد کی ضرورت تھی،
اور وہ مظلوم تھا اور تو اس کی مدد کر سکتا تھا، اس وقت تو میرے بندے کے کام نہیں آیا، تو آج تیرے کام بھی کوئی نہیں آئے۔ اس لیے یہ انسانوں پہ جو ظلم کرتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ خدا کی مخلوق اس کا کوئی والی وارث نہیں اور اللہ نے چھوڑ دیا انسانوں پہ کہ جو مرضی کرتے رہیں۔ ان کا بھی مالک ہے اور ان کو بھی پالنے والا ہے، وہ ایک مہلت دیتا ہے اور جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں باقی رہتی۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور تم اللہ کے لیے وہ کرتے ہو، اللہ کے لیے ٹھہراتے ہو، ما یکرہون، جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، جس چیز کو تمہارا اپنا جی نہیں چاہتا اسے اللہ کے ساتھ منسلک کرتے ہو۔ ایک تفسیر تو بہت سادہ آسان مفسرین نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں اوپر سے لڑکیوں کا ذکر چل رہا ہے تو مراد وہی ہو گئی جو بالکل پہلے 57 نمبر آیت میں تھی کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو اس کی بیٹیوں کو، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو ان کا جی چاہتا ہے، یعنی بیٹے۔ اور ٹھیک یہ بات دوبارہ دہرا دی، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے وہ حصہ پسند کرتے ہیں جس سے خود نفرت کرتے ہیں۔ تو گویا اوپر پازیٹو سائڈ تھی نا کہ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اپنے لیے وہ رکھتے ہیں جو پسند کرتے ہیں، اور اسی کی نیگیٹو سائڈ یہاں بیان کر دی منفی انداز میں کہ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ اللہ کے حصے میں ان بچیوں کو ڈالتے ہیں جس کو یہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر مفسرین نے کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور یہ اللہ کے لیے وہ حصہ وہ چیز کرتے ہیں ما یکرہون، جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی سلطنت میں اکیلا رہے، اپنے اختیارات میں کسی کا شیئر پسند نہیں کرتا، کہتا ہے میں تنہا مالک رہوں۔ بادشاہ ہے تو وہ کہتا ہے میں مملکت میں ایک ہی رہوں، اور اللہ کی مملکت میں تم اللہ کے ساتھ دوسرے بھی شریک پسند کرتے ہو۔ مفسرین کہتے ہیں دوسرا گروہ ان کا، وہ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ نے اپنی توحید کے لیے مثال بیان کی کہ تم خود سوچو، تم ایک جگہ پر آل ان آل ہو، حکمران ہو، اور تم نہیں چاہتے کہ تمہارے اقتدار میں کوئی شرکت کرے، تم نہیں چاہتے کہ تمہارے علاوہ کوئی وہاں پر اور آ کے بیٹھے، تو یجعلون للہ ما یکرہون، اللہ کے لیے تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو جن کو تم اپنے لیے، یعنی وہ چیز جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ دونوں تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، اور اس ظلم کے باوجود دیکھو بتاتی ہیں السنتہم، ان کی زبانیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں اس ظلم کے باوجود کہ وہ بچیوں کو درگور کرائے، اس ظلم کے باوجود کہ اللہ کے اقتدار میں غیر کو انہوں نے شریک ٹھہرا دیا، اس کے باوجود ان کی زبانیں ایسی ہیں کہ الکذب، جھوٹ بکتے ہیں، انا، یہ کہ لہم الحسنی، ہماری آخرت بڑی اچھی ہے، لہم الحسنی، ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جائے گا۔ بتاتی ہیں ان کی زبانیں کہ انا لہم الحسنی، ان کے لیے بڑا اچھا معاملہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو لوگ کافر آخرت کے قائل ہی نہیں تھے ان کے لیے تو یہ آیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ جو لوگ اپنے لیے اقتدار کو ثابت کرتے ہیں اور اس میں کسی غیر کی شرکت پسند نہیں کرتے مگر اللہ کے اقتدار میں شریک کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، اور اس کفر کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں، اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور کہتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں، دنیا میں بہت اچھا ہے، ہم صحیح چل رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھائی کی فہرست میں لاتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کافر آخرت کے قائل تھے، کچھ ایسے ہیں جو ہیں کافر لیکن آخرت کے قائل ہیں، کرسچنز ہیں، جوز ہیں اور بہت سی قومیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دیکھو اللہ کے ساتھ شرک کے باوجود کہتے ہیں کہ ہماری آخرت بڑی اچھی ہے۔ لا جرم، لازم ہے، لا جرم، ثابت ہے، یہ بات پکی بات ہے کہ ان لہم، ان لوگوں کے لیے النار، آگ ہے، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے جنہوں نے دنیا میں خیال نہیں کیا اور لوگوں کے حقوق برباد کر دیے، جنہوں نے دنیا میں خیال نہیں کیا اور انہوں نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ دونوں تفاسیر مسلسل چل رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے مفسرین کا کہ اس آیت تک وہ بچیوں کا ذکر ہے،
اور کچھ کہتے ہیں کہ 61 نمبر آیت تک ہے، اور 62 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا مضمون بیان کیا ہے۔ کوئی بھی مان لیا جائے، دونوں طرف بڑے بڑے مفسرین ہیں، اللہ نے کہا ان لہم النار، ان کے لیے یقیناً جہنم، کیونکہ دنیا میں یا تو وہ شرک کرتے رہے اور یا یہ کہ لوگوں کے حقوق ضائع کرتے رہے۔ شرک اور لوگوں کے حقوق، یہ دونوں ایسی بڑی چیزیں، جرم ہیں جو اللہ کے ہاں شدید طور پر ناپسند ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق کے بارے میں خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ جس کا جو حق ہے اسے پہنچنا چاہیے، جس نے جو کام کیا ہے نیکی کا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آیا بل لم یشکر الناس، جو آدمیوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ عادت نہیں نہ پڑتی۔ آدمی کو 10 کام پڑتے ہیں دن میں ایک سے دوسرے کو۔ صبح اٹھتا ہے، گھر میں ناشتہ کرتا ہے، آخر کسی نے اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا تو کیا تھا نا، ان کا شکریہ کوئی ادا نہیں کرتا۔ آفس جاتا ہے، 10 چیزیں پیش آتی ہیں، کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ کوئی اس کے لیے کوئی تحفہ لے آتا ہے، خوشی کی بات ہے، کسی نے اسے یاد کر لیا، کسی نے اسے دعا دے دی، کسی نے اسے خط لکھ لیا، ٹیلی فون کر لیا، کتنی چیزیں ہیں انسان دیکھے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ سب اس قابل ہوتی ہیں کہ آدمی آدمیوں کا شکریہ ادا کرے۔ انسان انسانوں کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو بنا کر رکھے کہ انہوں نے بڑا احسان کیا ہے۔ مدتوں یہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں، معاشرے میں، کہ مدتوں شوہر، بیٹا، بھائی وہ نیکی کرتے رہتے ہیں، ایک دن نہیں نکلتا بیوی کے منہ سے یا بہنوں کے منہ سے کہ بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ بڑے اچھے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس سے کیا ہونا ہے؟ اس کا شکریہ جب ادا کریں گے تو یہ عادت پڑے گی اپنی طبیعت کو۔ دوسرا چاہے اس شکریہ کو قبول کرے نہ کرے، کچھ بھی ہو، لیکن اپنی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی نا، اپنے آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ ایسے ہی مردوں کا حال ہے کہ بیوی بہنیں کتنا خدمت، کھانا پینا، کبھی بھی بیان نہیں ہوتا کہ آپ نے بڑا اچھا کھانا پکایا، بہت طبیعت خوش ہوئی کھانا کھا کے، یا بڑی اچھی یہ سروسز، یہ چیزیں تھیں۔ مرد بھی شکر ادا نہیں کرتے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے شکر میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اگر طبیعت ایسی ہو، بچپن سے ہی سکھایا جائے کہ دیکھو اس نے نیکی کی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس نے اچھا کام کیا ہے، آپ اسے شکریہ ادا کریں۔ آپ کے دوست نے گفٹ دیا ہے، اس کو بھی فون کرو، اس کو تھینک یو کہیں، اسے کہیں کہ بہت مہربانی آپ کی۔ یہ بچپن سے ہی اگر ڈالا جائے نا تو پھر شعور جب پختہ ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے آخر اللہ نے بھی تو مجھ پہ بڑے احسانات کیے ہیں، پھر اللہ کا بھی شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار آئے ہیں تو انہوں نے کہا، مہاجرین نے کہا اللہ کے رسول، ان انصار نے مدینہ منورہ میں اتنی نیکی ہمارے ساتھ کی ہے، ہمیں لگتا ہے آخرت بھی یہی لے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمہاری قربانی میں یہ تم سے نہیں بڑھ سکتے، مگر 2 کام کرتے رہنا، ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا، اور دوسری چیز فرمائی ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ یہ بھی شکریہ کی ادائیگی کی ایک طریقہ بتا دیا کہ دوسرے کے لیے دعا کرتے رہو۔ جب دعا کرتے رہو گے تو اللہ کے ہاں اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ شکریہ کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ ساری حرکتیں ایسی ثابت ہے ان کے لیے جہنم، یہ اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کرتے رہے اور اللہ کے ساتھ شرک، دونوں میں سے جو بھی جرم ہو۔ وَأَنَّهُمْ، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ مفرطون، انہم مفرطون، یہ سب سے پہلے جائیں گے، سب سے پہلے جہنم میں قیادت ان کی ہوگی۔ مفرطون جو ہے اس لفظ میں 3 قراءتیں ہیں اور 3 طرح اسے پڑھا گیا۔ مفرطون کا ایک مطلب اصل میں تو تفریط، افراط، وہی ہے مفرط، یعنی حد سے بڑھ جانے والا۔ اور فرق کہتے ہیں اس آدمی کو عرب کہتے تھے جو اپنے دوستوں میں سے بھاگ کے سب سے پہلے کنویں پہ پہنچ جائے اور قافلے کو اطلاع دے کہ پانی مل گیا، ڈول کو درست کر دے، اسے کہتے تھے کہ یہ آگے بڑھ گیا۔ اور اسی لیے جنازے میں بچے کے لیے جو دعا ہے نا، اس میں بھی مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار اس بچے کو میرے لیے
میرے لیے بڑھا دے، یعنی آگے بھیج دے، پروردگار اس بچے کو میرے استقبال کے لیے رکھ لے۔ تو مفرد کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوا کہ وہ سب سے پہلے جائیں گے جہنم میں، لوگوں کو لیڈ کرنے والے ہوں گے۔ دنیا میں جو تباہی مچائی تھی، جہنم کا آغاز بھی انہی سے ہوگا، مفرتون۔ اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دوزخ میں ڈال کر بھلا دیے جائیں گے، بھول جائیں گے، بس پڑے رہو اس میں، یا انہیں فوراً دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوسری قرات اس کی گئی ہے مفرتون۔ مفرد کا مطلب حد سے بڑھنے والے۔ تو پھر پوری آیت یوں بنے گی کہ لا جرم ان لہم النار، اور ثابت ہے، ضروری ہے ان کے لیے جہنم، اور انہوں نے کیا کیا، انہم مفرتون، یہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تھے، افراد پہ پہنچ گئے تھے۔ اور تیسری قرات اس کی ہوئی ہے مفرتون۔ مفرتون کا مطلب دنیا میں حد سے انہوں نے بڑھ گئے، اور اتنے کہ آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی بھی معنی لے لیے جائیں، لیکن جہنم میں تو یہ گئے ہی گئے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کرنا اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں۔ ترمذی کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے بلی کو پال لیا، اور آپ نے فرمایا نہ تو اسے کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی گرہ کھولتی تھی، یعنی اسے آزاد کرتی تھی کہ وہ کسی چیز کو کھا لے، اور وہ مر گئی بھوک سے، اللہ نے اس کو جہنم کا عذاب دیا۔ کیونکہ مخلوق تو بلی بھی ہے، کیوں ذمہ داری اس کی لے لی؟ نسائی کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چڑیا اللہ سے شکایت کرے گی اور کہے گی اللہ اس نے میری جان لے لی اس آدمی نے شکار کرنے میں، اور نہ تو اس نے میرے گوشت کو استعمال کیا اور نہ اس نے مجھ سے کوئی فائدہ اٹھایا، پھر میری جان کیوں ختم کر دی؟ یہ وہ سارے شوقین جو ہوتے ہیں نا کہ بغیر کسی وجہ کے جانوروں کو مارتے رہنا، اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں، یا تو اس کے گوشت سے فائدہ اٹھائے، کسی جانور کی کھال سے فائدہ اٹھایا تو چلیے، حاصل وصول بھی کچھ نہیں، محض اپنے شوق کی تسکین۔ یہ آگے سمجھ آ جائے گی، بات تو صرف آنکھیں بند ہونے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ پکڑے جائیں گے اور فوراً ڈالے جائیں گے، تاللہ۔ اور اگر یہ توحید کا مضمون تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اپنے اقتدار میں تو شرکت پسند نہیں، میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، اور جن انبیاء علیہ السلام کو میں نے بھیجا ہے ان کی مخالفت، تاللہ اللہ کو اس کی قسم ہے، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، من قبل کا آپ سے پہلے، امم جو امتیں گزری ہیں، ارسلنا ہم نے ان میں بھی رسول بھیجے تھے۔ اللہ کو قسم ہے اس کی ذات کی، اس نے رسول اس سے پہلے بھی بھیجے تھے، فزین لہم اس زمانے کے مشرکوں کے لیے، الشیطان شیطان نے اچھے کر کے دکھائے، اعمالہم ان کے اعمال، فہوا سو وہی شیطان، ولیہم الیوم آج مکہ والوں کا وہی دوست ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انہیں خدا کے ہاں سے مار پڑے گی بڑی شدید۔ اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے کہا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، جو آپ سے پہلے امتیں گزری ہیں ہم نے ان میں بھی اپنے رسول بھیجے تھے۔ ہم ہمیشہ انسانوں کی خیر خواہی کے لیے رسول بھیجتے رہے تاکہ وہ میری طرف آئیں، انسانوں کو سمجھاتے رہے کہ عدل کو قائم کریں، اپنے نظام صحیح کریں۔ ہوا کیا، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے عمل انہیں اچھے کر دکھائے، بس جو گناہ وہ کرتے رہے شیطان انہیں اچھا کر کے دکھاتا رہا۔ جتنے گناہ بھی دنیا میں ہیں ان کی کوئی بھی قسم ہے وقتی لذتیں ہیں اور شیطان کا دھوکہ، بس شیطان ان اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا ہے اور انسان کو ایسی ایسی تعویلات سجھاتا ہے جو تعویل کسی کو نہیں سوچتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں لکھا ہے تو تھوڑی سی ہنسی کی بات، لیکن مولانا نے اس کو ایک حکایت میں بیان کیا، اور مولانا کہتے ہیں وہ عورت بوڑھی ہو گئی تھی اور اسے شوق یہ ہوا کہ آج کچھ لوگ آ رہے ہیں تو چلیں ان کے سامنے جوان بن جاؤ، تو اس نے قرآن کو کھولا اور محلے میں دکانیں بند ہو گئی تھی، اور قرآن میں اس کے گھر ایک قرآن پڑھا تھا، اور پرانے زمانے میں جو قرآن پاک ہوتا تھا اس کا حاشیہ سونے سے لکھ دیا کرتے تھے نا، سونے کے ورق اس پہ لگا دیا کرتے تھے، تو اس نے قرآن کے صفوں کو اپنے منہ پہ لگا لیا
تاکہ میں چمکتی ہوئی نظر آؤں، اور ملنے لگی صفوں کو منہ پہ تاکہ چمک پیدا ہو جائے۔ مولانا نے لکھا ہے تو شیطان انسان کی صورت میں آیا اور اس نے کہا اس کتاب کی توہین کا یہ طریقہ مجھے بھی آج تک نہیں پتا چلا بی بی جو تو نے ایجاد کیا۔ تو بات وہی ہے کہ مزین کر کے دکھاتا ہے شیطان، اور انسان کبھی کبھی ایسے کام کرتا ہے کہ شیطان بھی گویا کہتا ہے استاد ہے تو بھی میرا۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ مزین کر کے بس دکھاتا رہا، جو بری حرکت تھی اس کے لیے نئی سے نئی بات، نئی سے نئی چیز، نئی سے نئی دلیل۔ اس لیے دنیا میں کسی سے آپ پوچھیں کسی گناہ کا، اس کی دلیل دے گا کہ یہ دلیل ہے، اس وجہ سے یہ کیا تھا۔ کسی کو قتل کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس کی بھی اس کے پاس جواز ہو، کوئی دلیل۔ حتیٰ کہ شیطان نے اللہ کے سامنے بھی یہ کہا کہ اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا تھا، آگ مٹی کے سامنے بھلا کیسے جھک سکتی؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال انہیں بڑے اچھے کر کے دکھائے تھے۔ یہ مکہ والے، ان کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت بڑی چیز تھی، بہت نیک عمل تھا، ایسا نیک عمل تھا مسلمانوں کو مارنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، کہ یہ سمجھتے تھے خدا ان سے راضی، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے الیاذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گوبر گائے کا اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے تھے تو ہم سے مذاق کرتے تھے، پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے یہ تمہارا خدا ہے، یہ جو کیڑا ہے اس کو تم ایک مانتے ہو۔ ایسی اللہ کی توہین کرتے تھے، اور جو اللہ کو ماننے والے تھے ان کے دل پہ کیا گزرتی تھی اور ان کو کتنی قربانیاں دینی پڑی، اسی لیے بے دریغ مارتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گیا اور میں نے دیکھا، عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو انہوں نے آگ پھیلائی اور آگ پھیلا کر میرے والد یاسر کو انہوں نے لٹا دیا اس پہ، اور وہ چیخے جب آگ اور انگاروں نے ان کے جسم کو جلانا شروع کیا، اور پھر اس میں بھی میں دیکھتا رہا میرے والد کو کیا کر رہے ہیں، پھر انہوں نے انہیں اٹھا کر پانی میں ڈبکیاں لگائیں، غوطے دیے پانی میں، پھر نکال کر باہر پھینک دیا، اور میری والدہ کو ابو جہل نے مارا تو جوان خون، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کیا 17 18 20 برس کے تھے، جوان خون، اور اپنے ماں باپ کو ایسے دیکھے، اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں ملاقات۔ مگر جن لوگوں پہ یہ چیزیں بیتتی تھیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ آدمی کو پکڑ کے دن دہاڑے 2 اونٹوں سے اس کی ٹانگیں باندھ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑا دیتے تھے، بندہ چر جاتا تھا، 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ دین ہے جس کے لیے لوگ اپنا پسینہ بہانے کو تیار نہیں ہیں، اور اگلوں نے خون سے اس پودے کو سینچا۔ اللہ نے فرمایا زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال انہیں بڑے اچھے کر دکھائے ہیں۔ ہم قسم کھاتے ہیں فہو ولیہم الیوم، آج اس دنیا میں، یا یہ کہ آج مکہ مکرمہ میں ایک تفسیر یہ کی گئی، اصل میں الیوم پر اختلاف ہے کہ الیوم سے کیا مراد ہے، یا تو اس دنیا میں، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں کہے گا فہو ولیہم الیوم، آج کے دن یہ شیطان ہی قیامت میں ان کا مددگار ہے اور وہ ان کی کوئی مدد کر نہیں سکے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یا پھر تفسیر یہ ہے کہ فہو ولیہم الیوم، آپ گھبرائیں نہیں، آج وہی شیطان ان کا بھی ساتھی بنا ہوا ہے، آج وہی شیطان ان کو اکسا رہا ہے کہ وہ اللہ کے دین میں کو پھیلنے سے روکیں، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں وہ انہیں اٹھا کر کھڑا کر دے اور لے آئے۔ آپ نہ گھبرائیے، وقت جس دن آئے گا عذاب ان کو ملے گا اور خدا کی طرف سے دردناک عذاب دیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں حرم میں کھڑے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے، حد ہو گئی جب آخری تو ندوہ ان میں ایک جگہ تھی، ان لوگوں کے ہاں جو مشورے کی جگہ ہوتی تھی اس پہ کسی کا قبضہ نہیں ہوتا تھا۔ اہل مدینہ میں ثقیفہ تھی، بنو ساعدہ، یہ سارے مدینہ منورہ میں مشرکین جب جمع ہوتے تھے اس کے لیے مشورے کے لیے، وہ ایک گھر تھا، بس حویلی تھی، کسی کا اس پہ اختیار نہیں تھا، جو بھی آ کے اس میں مشورہ کرنا چاہے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ،
النجوہ ان کی جگہ تھی، اور اس کا دروازہ کھلتا تھا بیت اللہ کی طرف. سارے وہاں جمع ہو گئے بیٹھ کے، اور نے کہا آخر حل بتاؤ اس کا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا چاہے. کسی نے کہا پکڑ لو اور جیل میں ڈال دو. اس نے کہا ابھی شعب ابی طالب میں رکھا تھا نا 3 سال ان ہاشمیوں، کیا ہو گیا، اس کو یہاں سے نکال دو. ان کا یہاں سے اگر نکالو گے یہ کہیں اور جا کے اپنی اس تبلیغ کو شروع کرے گا، ایک اور جتھا بن جائے گا. اور آخر سب نے یہ طے کر لیا کہ قتل کرو. اب قتل کون کرے؟ مسئلہ یہ اٹھا کہ بنو ہاشم سب سے لڑیں گے، جس نے بھی قتل کیا وہ بھی مارا جائے گا. تو تجویز یہ ہوئی کہ سارے اپنی تلواریں لے کے فلاں رات کو ان کا محاصرہ کر لو اور بیک وقت سارے تلوار مارو، اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور تلواروں پہ سب کے خون ہوگا، اور وہ ساری تلواریں جمع کر کے بنو ہاشم کو دے دو. بنو ہاشم کہیں گے کس نے قتل کیا، کہہ دینا کہ ساری تلواروں پہ خون ہے. تو بنو ہاشم سب دنیا سے تو لڑ نہیں سکتے پورے عربوں سے. بات آئے گی دیت کی تو دیت ابو جہل نے کہا 100 اونٹ مجھ سے لے لینا میں دے دوں. اور وہ آخری حد تھی جس طرح تک یہ جا سکتے تھے. اور اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پہ لٹایا اور پھر بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر لی. اللہ نے فرمایا ہے یہ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن یہ ان سب کا دوست، یہ وہ مخالفتیں کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان وہ اکیلے گھر سے نکلے اور نے کہا آج ختم کر دینی چاہیے یہ چیز. اور وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ مکہ مکرمہ خالی ہوتا جا رہا ہے، لوگ حبشہ ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک خاتون کو دیکھا انہوں نے گدھے پہ سارا اپنا سامان لادا ہوا، وہ اللہ کی بندی جا رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں جا رہی؟ انہوں نے کہا میرے شوہر ہجرت کر گئے ہیں مکہ مکرمہ سے باہر، فلاں جگہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، یہ سامان باندھ کے لے جا رہی. اس نے کہا کیوں چھوڑ رہی ہو مکہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا. اس نے کہا تم رہنے جو نہیں دیتے، تم لوگوں نے ہماری زندگی تنگ کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی سخت طبیعت کے باوجود جب انہوں نے دیکھا لوگوں کا یہ حال ہے تو انہوں نے چہرہ پھیر لیا اور رونے لگے، اور ظاہر یہ کیا کہ انہیں کوئی تاثر نہیں ہوا. یہ صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں جب اپنے شوہر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا حالات تھے، کیا کیا ہوا، کوئی ملا تھا؟ میں نے انہیں بتایا کہ خطاب کا بیٹا ملا تھا عمر. انہوں نے کہا پھر؟ میں نے انہیں بتایا اور میں نے کہا میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے ہیں اور اس نے چہرہ اپنا ادھر کر لیا تھا. تو میرے شوہر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم خطاب کے گھر میں جو گدھا ہے نا وہ مسلمان ہو سکتا ہے، یہ گدھا مسلمان ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا نہیں مسلمان ہو سکتا. وہ تو اتنا سخت طبیعت کا ہے. مگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور وہاں سے ہدایت چل پڑی. یہ اس طرح کی چیزیں شیطان سکھاتا تھا انہیں کہ اس کی مخالفت. اللہ نے فرمایا ہے ہمارے پاس تو آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ وما انزلنا علیک الکتاب، اور یہ تسلی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی اتنی مخالفت کرتے ہیں، اتنا برا آپ کو کہتے ہیں. آپ یہ بھی تو غور کریں وما انزلنا علیک الکتاب، ہم نے یہ جو کتاب آپ پر نازل کی ہے، یہ قرآن جیسی دولت جو آپ کو دی ہے، یہ بھلا کسی کے حصے میں آ سکتی تھی؟ اتنی زبردست انعام ہم نے آپ پہ کیا ہے. کیوں؟ الا لتبینا، ہاں اس لیے کیا ہے کہ تبینا، آپ اس قرآن کو واضح کریں لہم، ان کے لیے، الذی اختلفوا فیہ، جو قرآن میں کیا کرتے ہیں، جو قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں، آپ اس قرآن کو واضح کریں ان لوگوں پر جو مذہب میں اختلاف کرتے ہیں. آپ انہیں قرآن کی تشریح کر کے بتائیں. اس سے بڑی اہم بات ثابت ہوتی ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، وہ جو پہلے بھی آیت گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور دوسری ان کی حیثیت خدا نے بیان کی کہ وہ اس کی شرح بھی کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح، کون سی تفسیر ہے؟ کوئی آدمی بتائے کہ یہ چیز انہوں نے واضح کی ہے. لا محالہ ماننا پڑتا ہے کہ جتنی احادیث صحیح سند سے ہم تک آئی ہیں یہ اس قرآن ہی کی تشریح ہے. قرآن نے کہہ دیا نماز پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسے ایسے سے نماز پڑھنی ہے، یہ 5 وقت ہیں، ان میں یہ چیزیں ہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ سود منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سود یہ صورتیں ہیں، اس صورت میں تم پیسے دے سکتے ہو، اس میں نہیں دے سکتے. یدم بے یدن، سوام بے سوائن، ہاتھ دست بدست، ہاتھ کے ہاتھ
لینا دینا ہو جائے، ہاتھ کے ہاتھ دینا دینا نہیں ہوا یہ سود ہو جائے گا، اس برابری میں ہو گئے یہ سود نہیں ہے، کمی بیشی کر دو گے، ہزاروں چیزیں بتائی ہیں، وہ سب اس قرآن کی ہی تشریح ہیں، اس لیے حدیث سے انکار ممکن نہیں، وگرنہ یہ جو قرآن نے ان کا منصب بیان کیا ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں، یہ کہاں ہے؟ سنت ہے یا حدیث ہے؟ اور سنت حدیث سے خاص ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہی، پھر اس کے مقابلے میں کوئی بات آ گئی جس نے اسے منسوخ کر دیا، یہ بھی ہے، اور سنت ایسی ہے کہ چھان پھٹک کے آخر پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رہ گیا اسے کہتے ہیں سنت۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ کتاب اسی لیے تو نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں، تشریح کریں، الذی اختلفوا فیہ، مذہب کے بارے میں جو اختلافات کر رہے ہیں کہ ان کا مذہب سچا ہے یا آپ کا مذہب سچا ہے، آپ جھگڑ رہے ہیں نا، اس جھگڑے کو آپ نپٹائیں، کھول کر سنا دیں انہیں کہ کیا چیز سچ ہے اور وہ اللہ کی توحید ہے، یہ چیز بتائیں ان لوگوں کو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تشریح کو بہت اہم مقام دیا۔ حدیث میں آیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریح کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے بیٹھ کے اور ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اور کچھ لوگ بیٹھے تعلیم میں تھے، اور آپ نے فرمایا کلاہما علی الخیر، دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی خیر پہ ہیں یہ بھی خیر پہ ہیں۔ البتہ میں اپنے متعلق کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے تعلیم کے لیے بھیجا ہے، اور یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کے جہاں وہ قرآن پاک کا ذکر کر رہے تھے، قرآن یاد کر رہے تھے، یہ اصحاب صفہ جو تھے 400 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کوئی چیز ہمارے کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم قرآن کو پڑھتے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے تھے، ہم قرآن پاک کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے قرآن کتنا یاد ہے، پتہ چلا تھوڑا ہے، آپ نے فرمایا اس کو زیادہ یاد ہے، یہ کرو اس کو امیر بناؤ۔ حتیٰ کہ احد میں جب شہید ہو گئے 70 صحابہ رضی اللہ عنہ، تو میتیں رکھی جا رہی تھیں اور کئی میتوں کو دو کو، حتیٰ کہ 10 کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کس کو قرآن زیادہ آتا تھا؟ لوگ کہتے تھے جی اس سے زیادہ آتا تھا، فرماتے تھے اس سے پہلے لکھا، اور فرماتے انا شہید علی ہؤلاء، میں قیامت میں گواہی دوں گا تم سب لوگ اچھے تھے، میں قیامت میں گواہی دوں گا تم سب اچھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ترجیح دی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی شرح کوئی اتنی آسان چیز نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا، حدیث میں آیا ہے مسند احمد میں، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اور ریت پہ جا رہے تھے تو اپنے جوتے اتار دیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جھکے جوتے کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے، اور آپ نے فرمایا کہ جیسے قرآن نازل ہونے پر مجھے کافروں سے لڑنا پڑا ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں یہ خدا کی کتاب نہیں ہے اور یہ سچائی نہیں ہے، ایک آدمی تم میں سے قرآن کی تفسیر پر بھی لڑے گا اور اس کے ساتھ بھی جنگ ہوگی ایسے جیسے میرے ساتھ ہوتی رہی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم چونک گئے کہ یہ کون ہوگا، اور ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا خاسف النعال، یہ جو میرا جوتا ٹھیک کر رہا ہے نا یہ اس کے ساتھ حالت پیش آئی تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھاگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تاکہ میں انہیں سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ کہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ کیا ارشاد ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو میں نے انہیں بتایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی خاص اس کا نوٹس نہیں لیا، ایسے میرے ساتھ رہے جیسے انہیں پہلے سے یہ بات پتا تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب خارجی آئے ہیں وہ قرآن کی غلط تشریح کرتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی، اور تم نے اور معاویہ رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی کو مقرر کر لیا کہ جو سیاسی اختلافات ہیں ان اختلافات میں حق کدھر ہے،
تو تم نے اللہ کے علاوہ غیر کی بات ماننی شروع کر دی، لہذا تم کافر ہو گئے دونوں، تم دونوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ الیاذ باللہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشرک کہتے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جہاد کیا 4000 خارجی مارے گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فتح ہوئی تو انہوں نے کہا جاؤ اور ان لاشوں کو دیکھو، اور ان میں ایک لاش تمہیں ملے گی جس کا ہاتھ بالکل لجلجا گوشت ہے، نرم گوشت ہے اس کا ہاتھ۔ لوگوں نے آ کے عرض کیا حضرت نہیں ملی، کہا جاؤ اور دیکھو، اور وعدہ کرنے والے نے مجھ سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا، کہنے والے نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا تھا، تو غالباً ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوگی۔ اور وہ پھر لے آئے ایک لاش کو، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہی فرمایا تھا کہ تیرے سامنے آئیں گے، اور مجھ سے فرمایا تھا کہ وہ ایسے ہوں گے اور ان میں ایک لاش ایسی بھی ہوگی، اور مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں بدترین آدمی اس وقت یہی ہوں گے۔ اور ابن کثیر نے ان کے حالات لکھے ہیں، انہوں نے قرآن کی تعبیر کی غلط اور اس قرآن سے کافر قرار دیتے رہے، اور جب چلیں تو چیخ رہے تھے رو الی الجنہ، رو الی الجنہ، جنت کی طرف چلو، جنت کی طرف چلو۔ اور کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت، اس کو توڑنا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اس لیے قرآن پاک کی تفسیر بہت بڑا مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان ڈرتے تھے، بیٹھے منبر پہ اپنی زمانہ خلافت میں، اور ایک سورت پڑھی 30ویں پارے کی، اور فرمایا یہ جو اللہ نے کہا ہے وہ اب بن، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر کہنے لگے اس کا مطلب ہے گھاس، اور پھر کہنے لگے عمر چپ ہو جاؤ، اگر اللہ کی مراد یہ نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ڈرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی تشریح کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ بڑی ہمت والا بندہ ہے، قرآن کی تشریح کرتا ہے، اس کی بڑی جرت۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ سب جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن کو کوئی نہیں جانتا۔ صاف کہتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، کہتے تھے یہ سب جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن کو کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کی قسم ما من آیت، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے نہ بتاؤ کہ فیما نزلت، کس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اینا نزلت، کس جگہ پہ نازل ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے مجھے ایک ایک چیز پتا ہے، اور جاننے والے یہ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے زیارت کی ہے، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ، جس کی حافظے میں یہ بات ہے، یاد رکھتا ہے جو بھی، ان سب کو پتا ہے کہ ان میں میرے علاوہ کوئی میرے مقابلے کا نہیں ہے جو قرآن کو بیان کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کسی نے جا کے کہا، انہوں نے کہا ابن مسعود سچ کہتے ہیں، ان جیسا حافظہ، ان جیسی طاقت قرآن پاک کو بیان کرنے کی ہم میں نہیں۔ یہ سب چیزیں اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی نیابت ہے کہ آپ قرآن کی تشریح کریں، لوگوں کو بتائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت میں کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تاکہ وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرا ایک بندہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، اور میں اس کا ذکر اس جگہ پہ کر رہا ہوں جہاں ان بندوں سے بہتر ہمارے فرشتے بیٹھے۔ بہت بڑی چیز ہے، منصب رسالت کے بعد ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا کہ قرآن کی تشریح کرتے۔ اسی لیے زندگیاں گزر گئیں لوگوں کی، 20 سال تفسیریں لکھتے ہوئے گزر گئے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ مجھے قرآن پورا کرنا ہے، بس یہ سوچے کہ عمر اس میں پوری کرنی ہے، خیر اسی میں ٹھیک ہے، لکھ لی 10 جلدیں لکھنی، 20 جلدیں لکھنی، ہو گیا کام، بڑا اچھا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مومن اور اللہ کا بندہ تو یہی سوچتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جڑا رہے، بس کسی نہ کسی طرح زندگی اس میں کھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں، واہدن، اور یہ قرآن تو راہ دکھاتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ورحمتن، اور قرآن رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو اسے مانتی ہو، جو اس پہ ایمان لاتی ہو۔ قرآن کو جو لوگ مانتے ہیں راہ سجھاتا ہے انہیں، اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی، اتنی زبردست رحمت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے کہا کہ جس من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس آدمی کو قرآن کی وجہ سے یہ مہلت نہ ملے کہ وہ مجھے یاد کرے، میرا نام لے، ذکر کرے، مسئلتی، اور میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، دعا مانگے، جس کو قرآن اس چیز سے، قرآن کی مصروفیت روک دے تو میں جتنا مانگنے والوں کو دیتا ہوں اس سے بہتر اس کو بن مانگے ہی دے دیتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک نے اس آدمی کو اللہ کے ذکر سے روک دیا، اللہ کی یاد سے روک دیا۔ اسی لیے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ سب سے اچھا تزکیہ وہ ہے جو قرآن پاک سے ہوتا دیر سے ہے، مگر جب قرآن کے ساتھ تعلق رہتا ہے تو ہدایت، رحمت، آہستہ آہستہ تزکیہ ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک کو جب آدمی پڑھے تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو سنا رہا ہوں، کہ اللہ تعالی کو قرآن سنا رہا ہوں۔ اس نیت سے جب پڑھتا ہے تو سامنے اگر قاری صاحب بیٹھے ہیں اور استاد بیٹھا ہو نا تو غلطی نہیں ہوتی، جھجکتا ہے نا، اور جب پتا ہو کہ اللہ کو سنا رہا ہوں تو پھر تو اور زیادہ ہے۔ اور اس سے بھی انتہائی مقام یہ ہے جو شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، چلیں کہہ ہی دیتے ہیں، ہے بہت بات عجیب۔ انہوں نے کہا انتہائی مقام یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ خود میری زبان سے پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے نا بات، جلدی سمجھ میں نہیں آتی، بڑی آسان بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا طور پہ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے یہی کہا کہ میں اس درخت سے دیکھ رہا ہوں، یہ لے آتا ہوں تمہارے لیے آگ کوئی جا کے، اور اس درخت سے انہوں نے آواز سنی اور اس سے آواز آئی کہ اننی انا اللہ، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ تو حق تعالی شانہ کی طرف سے آواز تھی، لیکن ظاہر میں وہ درخت تھا نا، اسی طرح ظاہر میں یہی سمجھ لے کہ میری زبان ہے اور حقیقت میں اللہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ مگر ایسی چیز نصیب ہو جائے کسی آدمی کو تو شاید کچھ ہی عرصہ جیے، کیونکہ دل پہ اتنے انوار برکات پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آدمی کے لیے سمیٹنا، بزرگ کہتے تھے، دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی اس بات۔ پھر ایک عقلی دلیل پیش کی، پانچویں اللہ نے اپنی توحید پہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، اور لوگوں اللہ ہی نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، فاحیا بہ، اور اللہ نے اس پانی کے ذریعے زندہ کیا زمین کو بعد موتہا، جبکہ یہ زمین مر گئی، زمین میں روئیدگی کے آثار ختم ہو گئے تھے، زمین میں کوئی حرکت باقی نہیں رہی تھی، اللہ ہی نے اسے زندہ کیا ہے۔ اور اس کو جب تم سمجھتے ہو، یہ آج پہلے بھی کئی بار گزر چکی، اللہ تعالی نے توجہ اس طرف دلائی کہ دیکھو زمین میں بظاہر کوئی آثار نہیں تھے، پانی آیا اور زمین میں زندگی پیدا ہو گئی۔ اسی طرح انسان کے دل میں کبھی کبھی کوئی آثار نہیں ہوتے، اور قرآن کی بارش جب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نزول جب ہوتا ہے انوار کا، برکات کا اور خدا کی طرف سے، تو اس کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے مکہ مکرمہ سے کسی موقع پہ، اور مکہ میں جو ان کی طرف سے امیر تھے انہیں ساتھ لیا اور فرمایا اپنی جگہ کس کو چھوڑا ہے؟ ان کا حضرت فلاں آدمی کو۔ فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں لوگوں کا غلام ہے۔ فرمایا غلام کو تم حکومت دے آئے اور وہ بھی مکہ مکرمہ جیسے اہم جگہ کی؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین اسے قرآن سب سے زیادہ آتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پھر ٹھیک ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور ان کو ذلیل کرتا ہے جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا، اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اللہ ہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ جیسی یہ مثال ہے بس ویسے ہی، اور کچھ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگ اسے سنیں اور ان کا دل ہدایت کی طرف مائل ہو اور ان کا دل اللہ کے کلام کی طرف مائل۔ اسی لیے جن لوگوں کو سمجھ آتی تھی قرآن پاک کی، ایک ایک آیت زندگی بدل دینے کے لیے کافی،
فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ڈاکوؤں میں، اور ڈاکہ پڑ گیا، اور وہ بڑے مانے ہوئے ڈاکو تھے، اور سب کچھ لوٹ لیا، اور قافلے والے پریشان، اور ڈاکو سامان باندھ رہے تھے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ ایک خیمے کے قریب سے گزرے، انہوں نے جھانک کے دیکھا کہ اندر کون ہے، تو دیکھا ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اور فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جائزہ لیا کہ اس کے خیمے میں کچھ سامان ہے، سامان تو کچھ تھا نہیں، مگر اس نے آیت پڑھی، اس نے کہا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آ گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ تو فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو اس ایک آیت نے پکڑ لیا، کہتے ہیں میں نے اس کے خیمہ چھوڑ دیا، اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ آیت جو اس نے پڑھی ہے یہ اللہ نے مجھے ہی کہا ہے، اور پھر وہ آگے چلے اور انہیں دوستوں سے کہا کہ سب سامان لوگوں کو واپس دے دو، اور فضیل کے رب نے اس سے کہا ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا؟ تو فضیل کہتا ہے اللہ واقعی وہ وقت آ گیا ہے، اور پھر انہوں نے توبہ بھی کر لی اور لوگوں کے سامان واپس ہو گئے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ جو آدمی اسے پڑھتا ہے پھر اس کی زندگی بدل ہی جاتی، ہو نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن کوئی آدمی پڑھے اور زندگی نہ بدلے، اور اگر نہیں بدلی تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہے، اس کو دور کرے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں تاکہ زمین کو زندہ کریں جبکہ وہ مر گئی تھی۔ ان فی ذالک، اور بلا شبہ اس میں لآیۃ، بڑی نشانی ہے، بڑی بات ہے، یہ ہم پتہ بتا رہے ہیں تمہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتی، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، بڑی نشانی ہے جو ہم نے بتائی ہے۔ سنتے ہو جب تو اس پتے سے ہم تک پہنچو، اس پتے کے ذریعے ہماری تلاش کرو، اس قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچو، یہ پتہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کا سننا بہت بڑی عبادات میں شمار کیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں سن سکتے تھے، حدیث میں آیا ہے لا یملک عینیہ، جب قرآن کوئی پڑھتا تھا انہیں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا، شدید غصے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ اگر امیر المومنین کا غصہ ختم کرنا ہو تو جانا اور ان کے سامنے قرآن پڑھ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی پر بڑا شدید غصہ تھا، فرمایا بلاؤ اسے، اور جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا تمہاری یہ شکایتیں ہیں، تو اس نے کہا امیر المومنین اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کان وقافا عند حدود اللہ، جب اللہ کی کتاب پڑھی جاتی تھی وہ بالکل چپ ہو جاتے تھے، ٹھنڈے پڑ جاتے تھے۔ یہ اسی کی تاثیر تھی جو سنتے تھے اور غور سے سنتے تھے کہ اللہ نے میرے لیے اس میں کیا کہا۔ حد ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے مکہ مکرمہ میں، امیر المومنین تھے، اور نے اپنے دوستوں سے کہا کہ انہوں نے کہا کھانا، تو انہوں نے کہا میں بس عشاء کی نماز پڑھ لوں پھر اطمینان سے کھانا کھاتے ہیں، اور ان کے دوست کہتے ہیں امیر المومنین نے عشاء کی نماز شروع کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے نفل شروع کیے، تو ہم نے کہا 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، اب کھانا کھا لیں گے، اور انہوں نے پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کیا، اور وہ قرآن پڑھتے رہے اور روتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ قل اعوذ برب الفلق تک پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی اور انہوں نے سلام پھیر دیا اور صبح ہو گئی۔ ہم نے کہا پھر المومنین کھانا، انہوں نے کہا قرآن ایسی چیز ہے، میں نے اسے شروع کیا پھر مجھے اتنا لطف آیا اس کے پڑھنے میں کہ مجھے بھول ہی گئے تم لوگ بھی اور کھانا بھی اور سب کچھ، تو میں نے کہا چلو میں 2 رکعتوں میں قرآن ہی پڑھ۔ ان کے دوست کہتے ہیں ان کے ساتھی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ آئے مکہ مکرمہ اور نے کہا بیت اللہ کو کھلواؤ، تو بیت اللہ کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا اور وہ اندر گئے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی انہوں نے ٹھیک اس جگہ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا شروع کیا نماز میں، اور 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ کے صبح تک باہر آ گئے۔ کوئی تو چیز ہوگی، یہ تھوڑا ہی ہے کہ ان لوگوں کو یعنی صرف تلاوت تھی، کس چیز نے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا تھا؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی ہر مسئلے کا حل اللہ نے اس کتاب میں دیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان بنتا ہی انسان اس سے، اتنا زیادہ تلاوت سے ان چیزوں سے تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی یہی حال تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ برابر قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور وہ کئی مرتبہ قرآن پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں تمہیں میں ایک بات بتاؤں
اللہ کی قسم میرے سارے دوست دنیا سے چلے گئے، اور شہادت سے پہلے ایک دن کہنے لگے کہ وہ راتوں کو اٹھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور وہ ایسے روتے تھے جیسے بچہ ماں کے بغیر روتا ہے، اور ان کے گھٹنوں پہ، اور فرماتے تھے ان کے چہرے پہ ایسے نشان پڑ گئے تھے جیسے بکری کا گھٹنا ہوتا ہے کہ اس پہ نشان پڑ جاتا ہے اور اس کے بال اڑ جاتے ہیں، اور خدا کی قسم وہ بہت دنیا سے بے رغبت تھے۔ اور اب میں ایسے لوگوں میں آ گیا ہوں کہ ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ لوگ ایسے اور ایسے، پھر ان کی مذمت کی، اور پھر کہنے لگے میں زیادہ دن نہیں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ علی وہ دن آئے گا جب تیری اس داڑھی کو تیرے سر کے خون سے لوگ رنگ دیں گے، اور نے کہا وہ دن آنے والا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ آدمی آئے گا اور مجھے ایسے وہ شہید کر دے گا، مار دے گا۔ قرآن پاک، اس کی تلاوت ان میں رچ بس گئی، اس لیے کہ اللہ نے یہی فرمایا نا، پتہ ہے میرا اس قوم کے لیے جو اس چیز کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس چیز کا بیان کیا، اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اب بات شروع کر دی اس کی کہ تم اپنے گرد و پیش پہ غور کرو، جانوروں پر غور کرو، کیسی کیسی چیزیں ہیں جو اللہ نے عبرت کی چیزیں پیدا کی ہیں، تمہارے سمجھنے کے لیے پیدا کی ہیں، تم ان چیزوں کو دیکھو گے اللہ تک پہنچو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بھینس کی دی، گائے کی، اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ زمین سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور تم ان سے کیا کرتے ہو، اور ان میں کھجور کی اور انگور کی، اور تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی شہد کی مکھی کی۔ یہ النحل کا ذکر آ رہا ہے 68 نمبر آیت میں، اور اسی کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ یہ انشاءاللہ آئندہ بات